عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہ 11 آیات ہیں 69 سے لے کر 79 تک، اور اگر ہم موقع ملا تو ہم اگلی آیت بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ایک پورا رکوع ہے، اس رکوع کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج مطالعہ کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم جو ہے وہ کون سے مقام پہ، اس قصے کے کون سے مقام پہ ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوسری مرتبہ مصر میں آئے اور غلہ لینے کے لیے، اور اس سے پہلے جب پہلی دفعہ آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آئندہ اگر تم نے اپنے بھائی کو لے کے نہیں آئے تو پھر تمہیں جو ہے غلہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اپنے چھوٹے بھائی کو، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ماں کی طرف سے، ماں جایا بھائی تھا، اس کو بنی امین جس کا نام تھا، تو اس کو لے کے آئے وہ، اور ظاہر ہے اب وہ جب آئے تو دوسری مرتبہ، تو وہ مقام ہے جہاں سے جو ہے وہ یہاں سے ہم دوبارہ یہ سبق آج کا انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اب وہی سے جو ہے بات جوڑی جا رہی ہے کہ جب وہ مصر کے اندر آپ پہنچے، وہاں پہ کنعان سے، ولما، اور جب پھر دخلوا علی یوسف، وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، یعنی یوسف علیہ میں داخل ہونے کا مطلب ہے پیش ہوئے، یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے، آپ کے سامنے آئے، جہاں سے بھی آ رہے تھے اپنے علاقے سے، کنعان سے۔ اس کی بات کی رہے کہ جب وہ پہنچے، آوا الیہ اخاہ، آوا، اچھا یہ جو آوا لفظ ہے، یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ماوا استعمال ہوتا ہے، ماوا اسی کے سے نکلا ہوا ہے۔ اگر اس سے آوا سے پہلے اگر میم لگا دیں تو یہ وہ لفظ ہے جو پھر ماوا بن جاتا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ مل جاؤ ماوا ایک مان ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں پناہ دینا، کسی کو جگہ دینا۔ آوا، تو جگہ دی، الیہ، اس کو، اخاہو، اس نے، یعنی جگہ دی، اخاہو، اپنے بھائی کو اس نے جگہ دی، یعنی اپنے پاس جگہ دی، ظاہر سے مراد ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے بھائی کو جگہ دی۔ آوا، یووی، ایوان، جگہ دینا، پناہ دینا، یہ جو ہے لفظ اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس سے میں نے بتایا۔ قالا، تو کہا اب یوسف علیہ السلام نے، اب ظاہر ہے قرآن مجید بہت ساری جو غیر ضروری تفصیلات ہیں وہ جو ہے وہ نہیں بیان کرتا، اور وہ جو مخاطب ہوتا ہے، جو پڑھنے والا ہے، جو ہے اس کی اس پہ فہم کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ مثلا اب ظاہر ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلایا، اور اس کی کچھ تفصیل اس کے اندر بھی ہے، بائبل کے اندر بھی، تورات کے اندر بھی موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام جب ان کو ٹھہرایا گیا وہاں پہ، ہر بھائی کو، دو دو بھائیوں کو جو ہے وہ ٹھہرایا گیا۔ اب وہ ظاہر ہے جو ہے وہ ایک بھائی 10 اور وہ 11واں بھائی تھا، تو وہ ایک بھائی کا اکیلا جو ہے، دو دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا بائبل کے مطابق، اور پھر جو ایک بھائی کو الگ جو ہے، تو وہ جو ہے وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی، ان کے جو بھی کمرہ تھا اس کے اندر، اور پھر وہ آپ نے یہ بتا کالا، تو آپ نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، انی، بے شک میں اخو کا، اخو بھائی کا، تمہارا، میں تمہارا بھائی ہوں، بے شک میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ ظاہر ہے انہوں نے یہی بتایا کہ وہ جو جس کو جو پھینک دیا گیا تھا، یا جس کو ہمارے بھائی سمجھ رہے ہیں کہ مار دیا گیا تھا، میں وہ تمہارا بھائی ہوں۔ فلا، تب تئس، فلا، پس، لا، نہ، تاکہ میں نے نہیں کہ، تب تئس، غمگین نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، یہ باسا جو لفظ ہوتا ہے، با، حمزہ اور سین اس کا مادہ ہے، اور اس سے جو ہے باب افتعال، 8ویں ورب کی جو حالت ہے وہ بنتی ہے ابتعاسا، افتعالا، جیسے افتعالا ہوتا ہے، اسی دیکھیں اسی وزن پہ ابتعاسا ہے، رنج کرنا، غم کرنا، دل برداشت ہونا، تو غم نہ کرو، رنج نہ کرو آپ۔ بما کانو، یا ملون، بما، اس پر، کانو کرتے تھے، یا ملون، وہ جو کرتے تھے، یعنی ہمارے بھائی جو، یا تمہارے بھائی جو کرتے رہے ہیں
اس سے پہلے آپ جو ہے وہ اس پہ تم کوئی غم نہ کرو، یعنی اب جو ہے بس یہ وہ ختم ہوگی یہ چیز۔ فلما پھر جب جہازا بجہازہم، یہ وہی لفظ ہے، دوبارہ آ گیا ہے، اس سے پہلے یہ لفظ آیا تھا جہازا تیار کرنا، جائز کے معنوں کے اندر جاہز تیار ہوتا۔ پھر جب تیار کیا انہوں نے بجہازہم ان کا سامان، ان کی ضرورت کا سامان، ظاہر غلہ وغیرہ کی بات ہے کہ ان کو تو اسی ضرورت اسی سامان کے لیے، اسی کی ضرورت کے لیے وہ آئے تھے، یہی ان کی ضرورت تھی، اور ان کی ضرورت کا سامان جو غلہ تھا، تو جب ان کا غلہ تیار ہو گیا، ظاہر سارے جو لوڈ جو تھے اونٹوں کے، وہ جو ہے تیار ہو گئے، تو فرمایا جالا تو بنا دیا یا رکھ دیا، سکایا جالا سکایا۔ اچھا سکایا کا لفظ جو ہے ظاہر ہے آپ کے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور سکایا کا مطلب ہم عام طور پہ جو لیتے ہیں اردو کے اندر تو وہ پانی پلانے کو کہتے ہیں اس کا۔ اچھا لیکن عربی کے اندر سکایا کا جو لفظ ہے یہ پانی پلانے پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس برتن سے پانی پلایا جائے اس پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی آپ پانی پینے کا برتن کہہ لیں، گوبلٹ کہہ لیں آپ، خورا پیالہ برتن کوئی بھی ہے، سب پہ اس کا جو اطلاق دونوں چیزوں پہ ہوتا ہے، پانی پلانے والے پر بھی، یا کوئی بھی مشروب پلانے والا ہے اس پہ، اور جس کے اندر وہ پیش کر رہا ہے وہ اس پہ بھی سکایا کا اطلاق ہوتا ہے، یہ دونوں پہ جو ہے قرآن مجید میں ہے نا۔ جال تم سکایت الحاج، وہ جو ہے کہ کیا تم نے، ہم پڑھائے ہیں اس سے پہلے، یہ سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا جو ہے وہ برابر سمجھ لیا اس کے ایمان لانے پہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے جہاد کرنے پہ۔ تو یہ وہ بات ہے کہ وہاں پہ پانی پلانے کے معنوں میں، یہاں پہ پانی پلانے والے برتن کے معنی کے اندر ہے۔ تو اس نے جو ہے جال سکایا، اب یہ جال سکایا جو ہے سنگولر کا صیغہ ہے، جالو نہیں ہے، جالو ہوتا تو وہ ہوتا کہ جو کارندے تھے جو کام کر رہے تھے انہوں نے رکھ لی، تو غالباً تو زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ بالکل واضح طور پر کلیئرلی جو ہے نام نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا، لیکن یہ غالب امکان اسی کا ہے، تو اس نے رکھ دیا جال سکایا، سکایا کو رکھ دیا۔ اچھا اردو میں اس لفظ سے سکایا سے ساکی مثلا نکلا ہوا ہے، پانی پلانے والا، سکا بھی نکلا ہوا ہے، پانی لانے والا، بھرنے والا، پلانے والا، دونوں ہوتا ہے سکا، اور سکائی بھی ہے پانی پلانا جو ہے۔ استسقا جو نماز استسقا ہوتی ہے، پانی مانگنے کی دعا جو ہے، پانی مانگنے کی نماز، پانی مانگنے کی دعا استسقا کہلاتی ہے۔ اچھا تو رکھ دیا پانی پینے کے پیالے کو، فی راحل اخیہ، فی راحل، راحل ہم پہلے بتا چکے ہیں، وہ چیز راحل وہ سامان جو ہے جو اونٹ کے اوپر سواری کا جو جانور ہے، چاہے اونٹ ہے، گدھا ہے یا گھوڑا ہے، جو اس کی کمر پہ دونوں طرف لٹکا ہوا ہو تو وہ راحل ہے، اسی کو راحل مجھے میرے وہ نہیں ہے، میرے شوہر نہیں ہے، لیکن یہ جو راحل آپ جہاں پہ ہم قرآن مجید دیکھیں اگر ہم جو ہے وہ ان کے اوپر رکھ کے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی ہم راحل کہتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کے اس کے دو پورشن ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، ایک قرآن مجید کو اگر جب کھولیں تو اس کی جو کتاب یا کوئی بھی ہو تو اس کا ایک حصہ ایک طرف لگ جاتا ہے، دوسرا دوسری طرف لگ جاتا ہے۔ اچھا تو اوریجنلی اس کا راحل کا مطلب ہے کہ وہ سامان، وہ تھیلے جو سواری کے جانور پر دونوں طرف لٹکا دیے جائیں اس کی پیٹھ پہ، وہ راحل کہلاتے ہیں۔ تو پھر اس سے مراد سامان بھی جو ہے ہوتا ہے، تھیلے بھی ہوتا ہے مراد، فی راحل تھیلوں میں، اخیہ بھائی کے، اس کے اپنے بھائی کے تھیلے میں اس نے رکھ دیا پانی پینے کا پیالہ۔ ثم پھر اس کے بعد اذنا، اذنا آواز دی، منادی کرائی، مؤذن ایک منادی کروانے دینے، آواز دینے والے نے، یہ منادی کرنے والے۔ اب یہ جو لفظ ہیں دونوں، ان میں آپ کو پتہ ہے مؤذن پہلے تو اذنا ہے، یہ جو ہے باب تفعیل ہے، سیکنڈ فارم میں تشدید کے ساتھ اب دیکھ رہے ہیں، اذن یؤذن تعظیما، اعلان کرنا، اور اس سے مراد اذان دینا بھی ہوتا ہے، اور اسی کا جو ہے فاعل ہے مؤذن، جو ہے اعلان کرنے والا، اذان دینے والا۔ تو پھر جو ہے آواز دی ایک آواز دینے والے نے، ایک منادی کی ایک منادی کرنے والے نے،
کیا کی؟ اجتہل ایرو، اجتہل، یہ جو ہے اج اجہا جیسے ہوتا ہے، اسی طرح اجتہا ہے. اجتہا جو ہے یہ جو ہا کا لفظ اس میں ایڈ کیا گیا ہے، اضافہ کیا گیا ہے، یہ فیمنن کی وجہ سے ایڈ کیا گیا ہے. ایر جو ہے قافلے والے، یہ جو ہے قافلہ والے ہیں، وہ ایر کی وجہ سے یہ فیمنن ہے. اور اجتہا ہے، ورنہ تو یا آتا ہے جیسے یا جو الانسان آتا ہے، لیکن اگر فیمیل ہو تو پھر جو ہے ہاں جو اس میں ایڈ کی جاتی ہے ظاہر اس کے لیے، اور تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تاکہ لفظ میں جو ہے وہ مطلب اس کے لیے خوبصورتی کے لیے، لفظ کے لیے، ایر کاروان قافلے کے لیے. انکم، بے شک تم، لسارقون. اچھا یہ لسارقون لام جو ہے خالی وہ ہے ڈفرنٹ کلر کا لام، لام مفتوح ہے، لام تاکید ہے. یقینی طور پر تم سارقون، سارق کی جمع سارقون. اب پتہ ہے سارق کا جو ہے مطلب چوری کرنے والا جو ہے، تم لوگ یقیناً چوری کرنے والے ہو، چور ہو. قالو، انہوں نے کہا، وقبلو علیہم، قالو وہ انہوں نے کہا، وقبلو اور سامنے آئے، اقبلا یقبلو، اقبالن جو ہے یہ سامنے آنا، علیہم ان کے، یہ جو یعنی جس لوگوں نے جنہوں منادی کی تھی یا جو ان کے وہ تھے ان کے سامنے آئے، اور انہوں نے کہا، سامنے ہوئی، ان کے سامنا کیا. یعنی انہوں نے ایسا نہیں کہ وہ چلتے ہوئے بلکہ وہ مڑے اور واپس آئے، سامنا کیا، ان کی طرف رخ کر کے متوجہ ہوئے، اور پھر جو ہے کہا، ماذا تفقدون، ماذا، ماذا کیا، تفقدون تم مفقود پاتے ہو، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے. یہ وہی لفظ ہے تفقدو، فقدہ جو ہے لفظ ہوتا ہے، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے. فقدہ، یفقدو، فقدن و فقدان. تو عربی میں یہی لفظ فقدان جو ہے ایز اٹ از جو ہے وہ پایا مطلب استعمال ہوتا ہے. فقدان مطلب کسی چیز کا فقدان، کسی چیز کا کمی ہونا، پایا گیا. تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. اردو میں فقدان، مفقود، فقید بھی ہوتا ہے. فقید کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو نایاب ہو، بہت ہی، تو بہت کم، قید المثال جسے کہتے ہیں. قالو انہوں نے کہا، نفقدو، نون زبرنا ہم والا، ہم آگے فقد ہے، ہم گم پاتے ہیں، ہم، اچھا یہ اسپیلنگ مسٹیک ہے، ہم کی، گم پاتے ہیں. سواء الملک، سواء الملک، ملک کا یعنی بادشاہ کا سوا. اور سوا جو ہے یہ جو ہے پانی پی، یہ کوئی بھی چیز پانی پینے کا یا کوئی مشروب پینے کا بڑا برتن جو ہے جسے پیے بھی جاتا ہے اور پھر ماپا بھی جاتا ہے اسے. یعنی پرانے زمانے، اس زمانے میں کوئی ایسا بادشاہ کا ظاہر تھا، اس نے اس کو پیمانہ بھی مقرر کر رکھا تھا کہ یہ مطلب جیسے آپ کو پتہ ہے پاؤ کے لیے اور آدھا سیر کے لیے، کلو کے لیے، اس طرح ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے بہت سارے جو ہے چیزیں تھیں جن میں جو ہے جو ان سے پانی پینے کا کام بھی لیا جاتا تھا اور ماپنے کا کام بھی لیا جاتا تھا. اچھا اب دیکھ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ پچھلی ابھی آیات کے اندر، پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی ہے وہاں پہ تو سکایا آیا ہے لفظ، اور اب سکایا یعنی پانی پینے کا برتن، اور یہاں پہ سوا آ گیا ہے. تو ظاہر ہے ان میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس برتن کے دو استعمالات ہیں. اگر پانی پینے کے حساب سے وہ سکایا ہے اور ماپنے کے حساب سے وہی چیز سوا ہے، تو دونوں میں کوئی چیز جو ہے کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، وَلِمَنْ اور جو شخص بھی، جا لائے گا بھی اس کو، جو بھی شخص اس کو لائے گا، یعنی اس جو بادشاہ کا جو پیالہ ہے، بادشاہ کا جو میئرمنٹ کے لیے جو اس کا بھی اس نے مقرر کیا ہوا ہے پیمانہ. حمل و بعیر، حمل و بعیر، حمل جو ہے وزن، بعیر اونٹ کا ہم پڑھے ہیں، تو اونٹ کا ایک جو وزن ہے اس کے لیے، یعنی اونٹ بھر کا ایک غلہ ہے اس کے لیے. حمل وزن، بھار کو کہتے ہیں، بعیر اونٹ کے لیے ہم پڑھا ہے. وانا اور جو بھی یہ مؤذن کہہ رہا ہے، یہ مؤذن یہ جو منادی کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے، وانا اور میں بھی اس پر زعیم، میں اس پہ ضامن ہوں، میں اس کے ذمہ دار ہوں. اچھا یہ جو لفظ زعیم ہے اردو میں اب یہ استعمال ہوتا ہے، زوم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس کو کوئی بھی جو ہے گمان، غلط یا صحیح جو گمان ہوتا ہے
اس کو زوم کے بارے میں آتا ہے، تو اسی سے پھر وہ زعیم ہے. تو اس کا جو ورب ہوتا ہے اس کا ایک ورب ہوتا ہے زعم یزعم زعمن، یعنی اگر تو جو مصدر زعمن ہو تو اس کا مطلب ہے گمان کرنا، چاہے صحیح کیا ہے چاہے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، تمہیں کہتے ہیں فلاں کو بڑا زوم ہے. ٹھیک ہے، یہ زام ہے. اگر جو دوسرا لفظ ہے زعوما، زعوما یزعم زعامتن، اگر زعامتن جو ہے وہ ورب جو ہے وہی ہے. اگر اس کا جو مصدر زعامتن ہو تو پھر مطلب ہوتا ہے امیر ہونا، سردار ہونا، لیڈر ہونا، ضامن ہونا، کفیل ہونا. یہ اور یہاں پہ زعیم جو اسی معنوں کے اندر آیا ہے، میں پھر اس کا کفیل ہوں، میں اس بات کا ضامن ہوں، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں. تو پھر زعیم سردار کے معنوں میں، لیڈر کے معنوں میں، کفیل کے معنوں میں. اور اردو میں زعما جو آپ کو پتہ ہے استعمال ہوتا ہے زعما اردو لیڈرز کے معنوں کے اندر. اور ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے مزعوم، نام نہاد کے لیے، سو کالڈ، اس کے لیے بھی مزعوم اردو میں استعمال ہوتا ہے اور زوم بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں زیادہ تر الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا تاللہ ہے، اللہ کی قسم. انہوں نے کہا تاللہ ہے. یہ جو لفظ جو تا ہے اللہ سے پہلے، یہ اگر اللہ سے پہلے یہ لفظ تا آ جائے تو پھر یہ حرف قسم ہے. اور یہ لفظ جو ہے تا، پھر یہ حرف قسم تو ہے لیکن یہ کہیں اور یوز نہیں ہوتا، کہیں بھی اس کا استعمال نہیں ہے، صرف اللہ کے ساتھ ہے اس کا استعمال. یعنی یہ حرف قسم اسی وقت ہوگا جب اللہ سے کے ساتھ جو ہے آئے گا. تاللہ ہے، اللہ کی قسم، لقد یقینی طور پر، علم تم جانتے ہو، تم یقینی طور پر جو ہے اس بات کو جانتے ہو. یقیناً قسمی الفاظ بہت سارے قرآن مجید میں آئے ہیں. انشاءاللہ اس جو سبق ہوگا اس کے زمینے میں قسمی الفاظ کی جو ہے وہ تمام تفصیل بھی انشاءاللہ دی جائے گی. ما جینا، ہم نہیں ما نہیں، جینا ہم آئے، لنفسدا، لام زیر لی مطلب کے لیے، آگے نون پیشنو، ہم آگے ہے فسدا، تو ہم فساد کرنے کے لیے نہیں آئے فی الارض، زمین میں. تو یقینی طور پر تم جانتے ہو ہم زمین میں، اس زمین میں، تمہارے ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے. وما کننا، اور نہ ہی ہم سارقین، ہم جو ہے سارق ہیں یعنی چور ہیں، نہ ہی ہم جو ہے چوری کرنے والے ہیں. قالو، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی وہی جو تھے جو عمال تھے، جو اہلکار تھے، سرکاری ملازم تھے، انہوں نے کہا فما جزاؤہ، فما جزا، تو کیا ہے اس کی جزا، کیا ہے اس کی سزا، کیا ہے اس کا بدلہ. ان کن تم کاذبین، اگر تم ہوئے کاذب، جھوٹے، اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر اس کی کیا سزا ہے. یعنی جھوٹے تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر وہ پھر تم جھوٹے ثابت ہوئے، اس کے بعد تمہارے پاس ایک وہ نکل آیا، تو پھر کیا اس کی جو ہے وہ جو ہے جھوٹ، اس کی کیا سزا ہے. قالو، تو برادران یوسف نے کہا جزاؤہ، اس کی جو جزا، اس کا بدلہ جو ہے، اس کی سزا جو ہے، من وجدہ فی رحلہ، من جس کے، جو بھی، وجدہ پایا جائے، فی رحلہ جس کے سامان میں سے، جس کے تھیلے میں سے وہ پایا جائے، پہلا یعنی نکل آئے، وجدہ یجد وجدن پانا، اور وجدہ جو ہے یہ پیسے وائس ہے. فہو جزاؤہ، تو پھر اس کی سزا، جزاؤہ تو پھر اس کا وہی، اس کا بدل، جزاؤہ فہو، وہی ہے وہ، پھر جزاؤ، اس کی جزا پھر وہی ہے. یعنی وہی سے کیا مراد ہے، وہی شخص ہے، وہی، یعنی اس کا بدلہ پھر وہی ہے، یعنی اس کو رکھ لیا جائے. کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، ظالموں کو ہم، یعنی ہمارے ہاں ایسے چوری کرنے والوں کو، یعنی اسی طرح یہاں پہ چوری کرنے والے کو یہاں پہ ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اوپر جو ہے اس کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی چوری ظلم بھی ہے اور فساد فی الارض بھی ہے. قرآن مجید کی ان آیات سے جو ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ایسے ظالموں کو. ان دو آیات کا جو ہے، تو یہ 3 آیات ان کا ترجمہ پڑھ دیں. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں.
جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ اور ان کے جمعدار نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے۔ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ پوری کہانی یہ ایک اس کا کہانی کا ایک حصہ ہے، اس قصے کا ایک حصہ ہے جو بالکل آپ کے سامنے نریٹ ہوا ہے، اور یہ پوری کی پوری جو ہے وہ اس کے اندر کچھ چند جو ہے نکات ہیں اس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی پر اب راز کو جو ہے وہ افشا کر دیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ آئے وہاں پہ اسرائیلی روایت کے مطابق بڑا عزت و اکرام کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا، ان کو بڑی خصوصی جگہوں پہ ٹھہرایا، دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، ایک بھائی جو آخر میں جو تھا وہ آخری جو ہے بنیامین، ان کو الگ ٹھہرایا، وہاں پہ انہوں نے ملاقات کرنے میں کی اور آگاہ کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور تم جو بھی، اب ظاہر انہوں نے پوری سٹوری بتائی ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے یوسف کے بعد بنیامین سے بھی، کیونکہ وہ حسد کرتے تھے اور وہ جو ہے وہ اس سے بھی ان کی بدسلوکیاں ظاہر انہوں نے کی ہوں گی، اور حضرت جو ہے یوسف السلام کو بھائی نے بتایا ہوگا کہ بھائی جو ہے کس طریقے سے مجھے جو ہے وہ کام مجھ سے کرتے رہے ہیں، میرے ساتھ سلوک۔ تو اب حضرت یوسف السلام نے ان سے کہا کہ آپ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی بدسلوکیوں کا جو دور ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اب میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور میں، اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں پہ مصر میں اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمرانی عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ ایک کرینہ اس بات کا موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائی کو آگے جو تدبیر وہ کرنے جا رہے تھے اس سے آگاہ کر دیا ہوگا کہ دیکھو میں جو ہے یہ ایک تدبیر ہے اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یقینی طور پر آگے جا کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی حضرت یوسف السلام کو، تو وہ تدبیر سے انہوں نے آگاہ کر دیا تاکہ جو آنے والے حالات ہیں ان حالات کے اندر جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، اور جو حالات جس طریقے سے پیش آئیں تو ان حالات کے اندر وہ مطمئن رہیں۔ اس بات کا ایک کرینہ موجود ہے، لیکن اس بات کا کوئی ظاہر ہے کوئی ایسا جو ہے واضح طور پر اس کو جو بیان نہیں کیا گیا۔ اب اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خفیہ تدبیر کی، اور وہ تدبیر ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامان کو تیار جب کیا تو اپنا پانی پینے کا ایک مخصوص برتن تھا جو چیزیں ناپ بھی سکتے تھے یا وہی استعمال ہوتا تھا، وہ ایک سرکاری پیمانہ بھی تھا، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی امین کے سامان میں رکھ دیا، اور الفاظ سے اور حالات کے جو کرینے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کام بذات خود کیا ہے اور پیارا رکھا ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے بھی رکھا ہو، لیکن الفاظ سے ایسے لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خود رکھا ہے۔ اور اس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی اس منصوبے کے اندر شامل ہوں، یا دوسرے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ جب یہ پیالہ نہ پایا جائے، جب اس کی گم ہو جانے کی تصدیق ہو جائے تو باقی لوگ بالکل نیچرلی بیہیو کریں جو ہے، اس لیے انہوں نے دوسرے لوگوں کو غالباً اس جو ہے پروگرام کے اندر یا اس تدبیر کے اندر میں اس میں جو ہے شریک نہیں کیا۔ جب پھر ظاہر ہے اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے وہ جو پیالہ تھا وہ اکاؤنٹڈ فار اور نہ ملا، تو پھر حضرت یوسف کے قافلے کو مخاطب ہو کر جو ہے جو ملازمین تھے انہوں نے ان کو آواز دی اور کہا کہ تم لوگوں نے چوری کی ہے، ہمارا شاہی پیمانہ ابھی تمہیں ہمیں معاف کر دیا ہے، اور یہیں سے اسی مقام سے وہ گم ہو گیا ہے، اور جو بھی جو ہمیں شک ہے کہ تم لوگوں نے اس کو چرایا ہے، اور اگر جو بھی اس کو لے کے آئے گا تو اس کے لیے ایک
اونٹ کلے کا جو ہے انعام اس کو دیا جائے۔ اب برادران یوسف جو تھے انہوں نے اپنے اوپر عجیب و غریب قسم کے بڑا توہین آمیز الزام تھا۔ اب یہ سنا تو انہوں نے پھر اہلکاروں کو کہا کہ دیکھو ہم اپنے علاقے کے اور اپنی جو قوم کے بڑے جو ہے اشراف ہیں اور سردار ہیں، اور ہمیں یقین طور پر ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے قسم کھا کر کہا دیکھو تم جانتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اس ملک میں فساد برپا کر رہے نہیں ہیں اور چوری کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے جو ہے وہ باقی جو تلمود اور بائبل کی روایات ان کے اندر بھی آتا ہے کہ جب یہ اس ملک کے اندر آتے تھے تو یہاں پہ یہ داخل ہوتے تھے تو اپنے جو جو اونٹ تھے ان کے اونٹ کے منہ کے اوپر جو ہے جو وہ ایک وہ چڑھا دیتے تھے، ایک نیٹرما ایک جالی سی کپڑا سا ہوتا تھا جس کو توبرا کہتے ہیں، وہ چڑھا دیتے تھے تاکہ جو ہے یہ اس ملک سے یہ لوگ جو ہے یہ اونٹ جو ہے یہ کسی کے جو لوگوں کی فصلیں ہیں یا درخت ہیں یہ چیز جو ہے نہ کھائیں۔ یعنی اس حد تک جو ہے انہوں نے کہا تھا ہم تو اس حد تک جو ہے احتیاط کرنے والے لوگ ہیں، کجاج یہ کہ ہم تمہاری جو چوری کریں۔ ظاہر ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یہ جو ہے مواحد تھے اور توحید کی تعلیم اور یہ ساری شریعت کے اوپر شریعت ابراہیمی کے اوپر عمل کرنا جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ اگرچہ ظاہر ہے ایک گناہ اس سے پہلے ہو چکا تھا لیکن مجموعی طور پر ظاہر ہے یہ پیغمبروں کی اولاد تھے اور جو ہے شریعت کے اوپر چلنے والے تھے۔ تو سرکاری اہلکاروں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر تم جھوٹے نکلے اور مالک مصروف کا جو مال ہے اگر تمہارے یہاں سے نکل آئے تو پھر تمہاری کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا تھا کہ جس کے مال سے نکلے اس کو روک دیا جائے اور اسے جو ہے ظاہر مطلب اس کو وہیں پہ روک لیا جائے، اس مراد ہے کہ ان کو غلامی میں جو ہے لے لیا جائے۔ لیکن اب جو ہے ایک بات جو بالعموم تفسیروں میں نہیں بتائی گئی تو وہاں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو غلام بنا دیا جائے، لیکن یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ چوری کرنے والا ساری عمر کے لیے غلام بنا دیا جائے۔ یعنی چوری کی یہ سزا جو ہے عمر بھر کی غلامی جو ہے تو کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر نہیں رہی ہے، کسی رسول کی شریعت کے اندر نہیں رہی ہے کہ کسی نے چوری کی ہے تو اس کو جو ہے عمر بھر کے لیے غلام بنا لیا جائے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے ایک وقت کے اندر جو ہے ہمارے کچھ نابغہ روزگار قسم کے ججوں کو یہ آیا ہے کہ اگر جو ہے بس یہ سزا ہے تو یہ سزا اس کی جو ہے جس کی بھی ہے تو یہ تحایات مقرر کر دی جائے، حالانکہ قانون کے اندر کچھ ایسی بات لکھی ہوئی نہیں تھی۔ اور یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ ظاہر اس کی ایک مدت ہوتی تھی اور مفسرین نے مختلف روایات کے حوالے سے لکھا ہے کہ چوری کی سزا میں جو غلامی کی مدت تھی وہ 1 سال ہوتی تھی، اور ظاہر ہے یہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ جو فقہ کی مطلب کتابیں ہیں تلمود وغیرہ وہاں بھی اس کے اندر بھی ہے کہ کس حد تک چوری کی جائے تو کیا سزا ہوگی جو ہے یہاں پہ وہاں پہ، اور بالعموم لکھا گیا ہے کہ 1 سال تک کی سزا۔ آگے فبدا بأوعیتہم، فبدا پس پھر بدا جو ہے وہ کہتے ہیں ابتدا کرنے کو، وہ بدا جو ہے اللہ تعالیٰ بدا جو ہے اس نے خلق کی ابتدا کی ہے، اسی طرح جو ہے وہ پھر پس بدا انہوں نے شروع کیا بے اوعیتہم، بازر بھی ساتھ اوعیہ جو ہے یہ ایک لفظ ہے ہم وہ، اوعیہ کا مطلب ہے تھیلے۔ اب جو ہے یہ جیسے اچھا یہ بدا کے بارے کہ دیکھو یہ بدا ہے نا، بدا ابتدا کرنا، یہ وہی لفظ ہے، یہ معلومات کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ وہی لفظ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کے اندر جو ہے حذف کر دیا گیا، اومٹ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہم کرتے ہیں میں شروع کرتا ہوں، اب بسم اللہ میں کہاں ہے میں شروع کرتا ہوں، اس میں کس لفظ کا ترجمہ ہے میں شروع کرتا ہوں، اسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے وہاں پہ، اصل میں ایک لفظ جو ہے وہ حذف کیا گیا معذوف ہے، اور وہ ہے ابداؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابداؤ میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں بسم اللہ تو مطلب ہو کہ اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کا لفظی ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو جو چیز جو حذف کر دی گئی ہے وہ ہے ابداؤ، وہ یہی لفظ ہے بدا سے مبنی۔ آگے ویا ہے جناب، واو این یا، اوعیتہم ہے نا، تو اصل میں وائیا یا واین جو ہے جمع کرنا
یا محفوظ کرنا، یاد رکھنا ہے. اس سے لفظ اویا ہے وہ چیز جس میں چیزوں کو محفوظ کیا جائے، رکھا جائے. ٹھیک ہے، محفوظ کرنے کے لیے رکھا جائے، سیف کرنے کے لیے رکھا جائے. تو تھیلا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، بیگ، تھیلا، برتن. برتن میں بھی چیزوں کو، ظاہر پانی اگر آپ کے پاس ہے، بہ رہا ہے، برتن میں لے لیں گے تو پانی محفوظ ہو جائے گا. تو اس میں اویا جو ہے پھر یہ وعاء کی جمع ہے اویا. تو وعاء کا مطلب ہوگا تھیلا، برتن، کوئی بھی چیز جس کے اندر کوئی چیز دوسری چیز کو محفوظ کر لیا جائے، سیف کر لیا جائے، تو وہ گیا. اویا پھر یوں اس تھیلوں کے معنوں کے اندر. تو پھر اس نے شروع کیا تھیلوں کی تلاشی میں، تھیلوں کو تلاش کرنا شروع کیا. قبلہ پہلے، قبل پہلے، وعاء اخیہ تھیلا اپنے بھائی کا. تو پہلے اپنے بھائی کے تھیلے سے اس نے شروع کیا. جو بھی حضرت جو یوسف السلام نے اپنے بھائی جو ان کے تھے بنی امین، ان کے تھیلے سے شروع. ثم استخرجہا، ثم پھر استخرج نکال لیا، ہاں اس کو، وہ جو پیالہ تھا اس کو نکال لیا. ٹھیک ہے، من وعاء اخیہ، من وعاء من سے وعاء تھیلا، اخی بھائی، بھائی کے تھیلے سے پھر نکال لیا. کذالک اس طرح، کدنا لیوسف، کدنا ہم نے تدبیر کی، لیوسف یوسف علیہ السلام کے لیے. ہم نے یہ تدبیر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، یعنی یہ تدبیر جو خفیہ تدبیر تھی یہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ہم نے خفیہ تدبیر کی یوسف کے لیے، کیونکہ ما کانا نہیں وہ تھا، لیا خزا کہ وہ رکھتا لیتا، فاہو اپنے بھائی کو، فی دین الملک کہ بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف کو اختیار نہیں تھا کہ وہ بھائی کو پکڑتا، یعنی لیتا. اچھا، یہ جو دین کا لفظ ہے یہ بہت اہم قرآن مجید کا مقام ہے، جہاں سے ہمیں لفظ دین کے جو معنی ہے اور استعمال ہے وہ پتہ چلتا. اب دین کے معنی قرآن مجید میں بہت وہ کیے گئے ہیں. جزاک اور حساب کا بھی کیا گیا ہے. مالک یوم الدین جو ہے جزا اور حساب کا دن کا مالک ہے. پھر قانون یہاں پہ مراد ہے کہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق. اس سے مراد پھر دین شریعت، دین اسلام جس طرح ہوتا ہے وہ بھی مراد ہے. اطاعت و بندگی بھی مراد ہے. تو یہ بہت سارے مقامات، یعنی بہت سارے معنی ہیں جو اس سے ہمیں پتہ چلتا. اللہ سوائے اس کے کہ انشاءاللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہتا. نرفعو ہم بلند کرتے ہیں، رفع بلند کرنا، ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجوں کو، من نشاء جس کے چاہتے ہیں، جس کے درجوں کو چاہتے ہیں اس کے درجوں کو بلند کرتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کے درجے کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا. وہ فوقا اور اوپر، کل ذی علم ہر ذی علم، ہر علم والے کے اوپر، علیم ایک اور جو ہے زیادہ جاننے والا ہے، علیم ہے زیادہ جاننے والا. ہر تمام علم والوں سے بالا تر ایک علم والا ہے. وہ اس کے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کے اندر بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، اور اس اوپر علم والے کے اوپر بھی ایک اور علیم ہے جو ہے سب سے برتر والا جو ہے وہ علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہو سکتی ہے. قالو تو پھر انہوں نے کہا، یسرک اگر، یسرک اس نے چوری کی ہے، یعنی بھائی نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے، یہ جو ہے ہمارا بھائی جو چھوٹا یوسف علیہ السلام کا جو بھائی تھا، فقط یقینی طور پر سارا کا چوری کر چکا ہے، اخ لہو اس کا بھائی بھی، اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چوری کر چکا تھا، من قبل اس سے پہلے. تو انہوں نے جو ہے وہ ڈال دیا کہ یہ دونوں بھائی ایک ہی ماں کے جو ہے وہ وطن سے تھے، اور یہ اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی اس طرح کا چوری کرتے، جن کو جو چوریوں کی عادت ہے. اثر رہا پس اثر جو ہے وہ چھپانا، اثر رہا جس سے وہ جو ہے اسرارا، چھپانے کے لیے من اسرار. ہاں اس کو تو چھپایا اس کو یوسف نے فی نفسی اپنے جی میں، اپنے دل میں اس کو جو ہے چھپایا اس بات کو. ولم اور نہ جب دیہا
اور نہ اس کو کھولا، نہ اس کو ظاہر کیا، لہم اس کے جو ہے ان کے لیے، ابدا یبدی ابدان ظاہر کرنا، تو اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا بات ہے کہ میں یوسف ہوں۔ قالا کہا انتم، یہ بھی اپنے دل میں کہا، جی میں کہا، انتم تم لوگ شر مکانا، شر مکانا بڑی بری جگہ پہ ہو، بڑے برے مقام پہ ہو، بدتر مقام پہ ہو، بدتر درجے کے اندر، مکان جگہ درجہ حقیق مرتبہ سارے معنی سے، واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ یقینی طور پر خوب جاننے والا ہے، بما تصفون اس کو جو تم لوگ بتاتے ہو۔ یہ وصف سے ہے، وصفا یصف وصف بیان کرنا اور رائے کا اظہار کرنا، یہ تم لوگ جو بتا رہے ہو، جو تم کہتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اس کو ترجمہ پڑھ دیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا کہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ کہانی تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، اور جو ہے وہ نکل آیا ہے تو یوسف علیہ السلام نے برآمد کر لیا مال بھائی کی اس سے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو تدبیر کی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی تھی، اور یہ اس لیے کی تھی کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنے بھائی کو جو ہے پاس نہ رکھ سکتے تھے، اور یہ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہترین تدبیر تھی، اور جب بھائی سے کے تھیلے سے وہ پیمانہ یا وہ آپ کہہ لیں کہ پیالہ برآمد ہو گیا، اور لیکن آپ اس سے پہلے ان سے اقرار کروا چکے تھے کہ اگر مال مسروقہ جو ہے چوری شدہ مال جو ہے کسی سے برآمد ہو گیا تو اس کی سزا پھر انہی کے قانون اور رواج کے مطابق دی۔ آپ نے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاں جو ہے چور کو کیا سزا دی جاتی ہے، تو کہا گیا تھا ان سے، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، نہ کہ مصر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ جو ہے ہمارے یہاں سزا یہی ہے کہ اسی بندے کو پھر جو ہے رکھ لیا جائے 1 سال کے لیے، جو بھی قانون تھا وہاں پہ۔ تو مصر کے قانون کے مطابق تو آپ اس واقعے کے بعد اپنے بھائی کو اپنے پاس نہ رکھ سکتے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ ملک کا قانون چور کے بارے میں جو تھا مصر کا، وہ مارنے پیٹنے کا تھا اور قید پھر کرنے کا یہ تھا۔ اب ظاہر ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر جو ہے وہ تو بڑی زیادتی ہوتی کہ جو ہے بنی امین نے جو چوری کی ہی نہیں اس کی بنا پہ اس کو مار پیٹ بھی ہوتی، اور پھر انہیں قید کا سامنا بھی کرنا پڑتا، اور یہ قسم کی ناانصافی تھی۔ اور ایک پیغمبر علیہ السلام سے تو جو ہے یہ بعید تھا کہ ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ جو قانون اور شریعت کا رکھوالا ہوتا ہے، وہ کسی کو غیر گناہ جو ہے وہ مار بھی اس سے پڑتی اور اس سے جو ہے اس کو قید بھی ہو جاتی کہ اس کے ہاتھ سے۔ تو اس بات پر بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہدایت کی کہ جو دوسری تدبیر یہ تدبیر کرو جس کی بنیاد پہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا، تمہارے بھائی کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس تدبیر سے تم اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہو۔ یہ وہ بات ہے جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ شایان شان نہ تھی یہ بات کہ وہ ایک ذاتی معاملے میں جو ان کا اور بھائی کا ذاتی معاملہ ہے تو اس میں اسلامی شریعت کی بجائے مصر کے قانون پر عمل کرتے، تو یہ بات بھی ہے کہ ظاہر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہترین تدبیر جو ہے وہ سجائی، اور وہ یہ تھی
جسے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف نسبت دی ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سجائی اور یہ بہترین تدبیر تھی، اور اس وجہ سے کہ تمام لوگ جو علم والے ہیں ان سے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت ہی علیم ہے، وہ بہترین جاننے والی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی۔ اب یوسف علیہ السلام کی یہ جو تدبیر تھی، اس کے اوپر بہت سارے اعتراض جو ہے کیے بھی جاتے ہیں اور وارد ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ سوال کہ کیا یہ جائز تھا السلام کی ایک بے گناہ شخص پر چوری کا الزام لگایا جاتا، ایسا الزام کہ جس کے اثرات نے باقی بھائیوں کو بھی کسی حد تک جو ہے اپنے لپیٹ میں لیا ہے، ان کے اوپر بھی بات آئی ہے، تو کیا یہ جائز تھا؟ تو ظاہر اس سوال کا جو جواب ہے وہ خود اس واقعے کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ نمبر ایک تو بنی امین کی خود رضامندی سے پیش آیا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے بھائی سے اپنے آپ کو متعارف کروا دیا اور بتا دیا کہ دیکھو تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے، اور پھر مجھے والد صاحب کو اور تمام بھائیوں کو اور خاندان کو مصر میں بلانے کے لیے یہ ایک تدبیر ہے، اور اس سے بھائیوں پر بھی کوئی تہمت نہیں لگتی، یعنی بھائیوں پہ بھی کوئی حرف نہیں آئے گا، اور البتہ انہیں ایک اضطراب اور پریشانی ضرور ہوگی وقتی طور پر، لیکن وہ اس امتحان کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جو ہے ان پہ کوئی جو ہے وہ ان کو پکڑا نہیں جائے گا، ان کو کوئی چوری کا الزام نہیں ہوگا، ان پہ جو ہے کوئی ان کو جیل نہیں ہوگی، بس یہ ایک جو وقتی تدبیر ہے، اور یہ ایک ایسی تدبیر تھی جس میں توریے کا سا انداز ہے۔ توریا ایک اصطلاح ہے، اسلامی اصطلاح ہے، اس سے مقصود کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، یعنی نہیں تھا، بلکہ پورے خاندان کو آپس میں جو ہے ملانا مقصود تھا، اور جو ہے اس تدبیر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی بلکہ یہ تدبیر ہماری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی، اس لیے اس بارے میں یہ خیال نہ آنا چاہیے کہ یہ ایسی تدبیر تھی کہ یہ نبوت کی کوئی جو منافی چیز تھی۔ اچھا، یہ نقطہ بھی جو ہے یہاں پہ زیر غور رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار بالکل مطلق ہے، اور اس کا علم بھی ہر شے پہ محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ یہ عارضی سا معاملہ ہے اور اس سے کوئی نقصان جو ہے نہیں پہنچے گا، تو یہ چیز جو ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ یہاں پہ دین کا لفظ جو ہے یہاں پہ آیا ہے، اس کی دین کی جو تعریف ہے وہ یہاں پہ جان لینی چاہیے کہ لفظ دین کی تعریف کے اعتبار سے یعنی قرآن مجید کا یہ بہت اہم مقام ہے۔ تو یہاں پہ لفظ جو دین الملک آیا ہے، بادشاہ کا دین، اس سے مراد بادشاہ کا یا قانون یا وہ نظام مراد ہے جس کے تحت بادشاہ پورے اس ملک کو چلا رہا، جس میں بادشاہ یعنی اقتدار اعلیٰ، مقتدر اعلیٰ جو سورینٹی کا مالک تھا، یعنی اس کا اختیار بالکل جو ہے مطلقاً تھا، اور اس کا ہر حکم جو قانون تھا اور پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے جو تابع تھا۔ دین الملک سے مراد جو ہے یہاں پہ یہ ہے۔ اب اس حوالے سے بالکل دین اللہ کی اصطلاح بھی بہت آسانی سے سمجھا جا سکتی ہے، یعنی اگر اللہ کا اقتدار جو ہے سوورنٹی اور اختیار، اس کو اختیار مطلق کو تسلیم کر کے پورا نظام زندگی اس کے تابع کر دیا جائے تو یہ دین اللہ کا عملی ظہور ہوگا، یہ دین اللہ ہوگا۔ یہی وہ کیفیت ہے جو دین اللہ کے غلبے کے بعد جزیرہ نما عرب میں پیدا ہوئی، اور جس کی گواہی پھر سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے دی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین کے اندر، یعنی وہ نظام زندگی جس کے تحت اب جو ہے سارے لوگ زندگی گزاریں گے، جو برتر اور اعلیٰ جو ہے وہ نظام ہو گیا ہے جس میں سوورنٹی اور حکمیت اللہ تعالیٰ کی، اس میں اب لوگ اس دین کے اندر لوگ جو ہے فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب ایک اور لفظ بھی ہے، اس کو بھی اچھی طرح جان لیں، دین الجمہور، یہ ڈیموکریٹک سسٹم، اس سے مراد میں جو ہے خالصتاً جمہوری نظام جو لبرل ڈیموکریسی ہے، اس نظام کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر اس نظام کے اندر جیسا کہ اس کے اندر ہے، اگر قانون سازی کا مطلق اختیار جمہور کو ہو، پارلیمنٹ کو ہو، یعنی عوام یا عوام کے نمائندوں کو حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تصور اور عملی نفاذ کے بغیر، ظاہر ہے ان لبرل ڈیموکریسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہور جو ہے ان کو مطلق اختیار ہے،
ٹھیک ہے. اور یہ لبرل ڈیموکریسی، تو وہ جسے مطلب نمائندے، عوام کے نمائندے جسے چاہیں جائز قرار دیں، جسے چاہے ناجائز قرار دیں، جسے حلال قرار دیں، جسے حرام قرار دے دیں. تو یہ اللہ کی حاکمیت کے مقابل کا ایک نظام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں شرکت کا ایک نظام ہے. اور یہ نظام کفر اور شرک کے نظام پہ جو ہے بالکل مبنی ہے. اور یہ نظام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جو قانون ہے، الہی قانون، اس کے خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ایک نظام ہے. اب اس کے اندر جو خود جمہوریت جو ہے، اگر لوگ اس کو اپنے جو ہے لوگ اپنے جو حکمران ہیں اس کے ذریعے سے اگر اس کو چنے، مطلب لوگ اپنے اکثریتی نمائندے، اکثریت کی بنیاد پہ لوگ جو اپنے نمائندے چنے، اور پھر وہ لوگوں کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو ملک کا نظام ہے اس کے لیے تو قانون سازی کریں، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اور رسول نے جو چیز فرما دی ہے اس کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی، تو پھر اس طرح کی جمہوریت جو ہے وہ اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اور اس کی میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو فرق کر لینا چاہیے دونوں کے اندر. اب جو ہے وہ ہم یہ آیت انشاءاللہ پڑھیں گے. قالوا یا جو العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، اے محترم، یعنی انہوں نے عزیز وہاں کا جو مقتدر اعلیٰ تھا، یا آپ کہہ لیں کہ وہاں کا سب سے وزیر اعظم کہہ لیں، تو صدر کہہ لیں، ان سب کے لیے یہ ایک عزت کا لفظ تھا. صاحب اقتدار کے معنوں کے اندر یہ جو استعمال ہوتا تھا. تو اس نے کہا اے عزیز، بھائیوں نے کہا ان لہو، بے شک اس کا، ابن ابا جو ہے اس کا والد، شیخن کبیرہ ایک بزرگ جو ہے، ایک والد اس کا بہت بوڑھا ہے، بزرگ ہے. فخذ، تو آپ لے لیجئے، احدنا، ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ، اس کی جگہ، اس کے مکان، اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجئے، رکھ لیجئے. انا، بے شک، نرا کا، ہم دیکھتے ہیں، من المحسنین، آپ کو دیکھتے ہیں محسن کے طور پر، ایک نیک آدمی کے طور پر دیکھتے ہیں. قال، یوسف نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ان کے ناخذ، ہم لیں، اللہ، سوائے اس کے، من، جس نے، وجدنا، پایا، ہم نے، جس کے، متاعنا، اپنی متاع کو، اپنے سامان کو، اندہو، اس کے پاس، ہم نے اپنے سامان جس کے پاس پایا، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو پکڑیں، ہم اللہ کی سے پناہ چاہتے ہیں. انا، پھر تو، اذل ظالمون، انا اذل ظالمون، تو پھر تو ہم ہو جائیں گے ظالموں میں سے، تو پھر تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے. اس انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جزاک اللہ خیر. اب برادر یوسف نے جو ہے لجاجت پہ اترا ہے. اب ظاہر انہوں نے جب دیکھا کہ جو ہے وہ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، اور جو ہے بنیامین کے سامان سے جو پیارا نکل آئے ہیں، ان کی عزت پہ بھی بہت جو ہے حرف پہنچا ہے، اور اب بنیامین کی واپسی بھی ناممکن ہو گئی ہے، اور والد کے ساتھ جو پختہ عہد کر کے آئے تھے اب اس کو نبھانے کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی. تو اب وہ عزیز کی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو فرمانروا اور حکمران مصر کے تھے، ان کی جو ہے خوشامد پہ اتر آئے. تو پھر انہوں نے سرکاری خطاب کے ساتھ جو ہے ان کو خطاب کیا، عزیز مصر، کہ جو ہے ہمارا اس کا جو باپ ہے، جو ہمارا باپ ہے بہت بوڑھا ہے، اور اس کی جگہ انہوں نے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، اور اپنا جو ہے وہ آپ اس کی جگہ پہ کسی اور کو رکھ لیجئے، لیکن اس کو جانے دیجئے، آپ بڑے احسان کرنے والے اچھے آدمی لگتے ہیں ہمیں، جو ہے آپ ہمیں اپنے احسان سے محروم نہ کریں. تو حضرت یوسف نے پھر جواب دیا کہ دیکھیں، اس بات سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے اس کو پکڑوں جس کے پاس میں نے اپنا سامان پایا ہے،
اس کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ میں پکڑوں، اگر ایسا تو کروں تو یہ تو بڑا ظلم کی بات ہوگی۔ لیکن آپ نوٹ کر لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی احتیاط کی، اور وہ یہ نہیں فرماتے یہاں سے کہ ہم اس کے سوا اس کو پکڑیں جس نے ہماری چیز چرائی ہے، بلکہ بڑے محتاط الفاظ فرمائے ہیں کہ اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس اپنی اپنی چیز پائی ہے۔ تو اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح کے اندر اس کو توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ حقیقت کو یعنی اس طرح بیان کرنا کہ سامنے والا کوئی اور مقصد اس کو کوئی اور مانی جانے۔ مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، آئیں کھانا کھاتے ہیں، تو آپ کہیں کہ میں نے کھانا کھا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں جو چیز جو ہے کہ میں نے کل کھانا کھا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے دوسرا سمجھنے والا یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ کھانا اس وقت کا جو کھانا یہ کھا چکا ہے۔ تو اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح کے اندر اس کو توریہ کہتے ہیں، یعنی حقیقت پر پردہ ڈالنا یا امر واقعہ کو چھپانا۔ اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی مظلوم کو ظالم سے بچانا ہو یا کسی فساد کو رفع کرنا ہو، لیکن کوئی جو ہے اس کے سوا آپ کو صورت نظر نہ آ رہی ہے، تو آپ اس طرح کا الفاظ کو استعمال کر کے جو ہے جو خلاف حقیقت نہ ہو، خلاف واقعہ نہ ہو، بلکہ جو ہے وہ واقع حقیقت پہ پردہ ڈالے، اور زومانی جو ہے کوئی فکرے ہوں، اس طرح کے فکرے کی جو ہے شریعت کے اندر اجازت ہے۔ اس توریے کی تفصیل جو ہے، توریہ کیا ہوتا ہے اور شریعت کے اندر اس کی کس طرح اجازت ہے، اور کہاں کا کن موقع اس کی حدود و وجود کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پورا جو ہے وہ ضمیمہ آئے گا۔ اب جو ہے ہم اسی پہ اس کو جو ہے وہ ختم کرتے، آگے ایک وہ تھی اگرچہ جو ہے وہ دوسری ایک آیت تھی، اس کو کام نہیں کر رہا، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے جو ہے اس کو پڑھیں گے، جو ہے آگے جو آئے گا اس کے جو اضافی مواد ہوگا، اس کے اندر یہ بھی ہوگا قسمی حروف جو ہیں قرآن مجید کے استعمال ہونے والے، ان کے اوپر بھی ایک ضمیمہ ہوگا، اور توریے کے اوپر بھی ہوگا، اور اس کے جو اسباق، رموز و اسباق ہیں اس رکوع پہ انشاءاللہ اس کے وہ پڑھ گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جو ہے اس کو فہم عطا فرمائے قرآن مجید کا، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔